وہ اپنے ہر فعل میں اور اپنے ہر کام میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک اس کی ذات میں ہے، نہ اس کا کوئی شریک اس کے صفات میں ہے، نہ اس کا کوئی شریک اس کے اس اپن افعال میں ہے اور ربوبیت میں ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک اس کی عبادت میں ہے۔ یہ ہے مذہب تشیع قرآن کی نگاہ میں بھی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بھی۔ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ یہاں سے یہ دھوکہ نہ ہونے پائے کہ جب ہم ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں مانتے اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں مانتے تو اس کے بعد ہم معجزات کے منکر ہو جائیں؟ کیا اس کے بعد ہم کرامات کے منکر ہو جائیں؟ اور کیا یہ ہم کہیں کہ اس کائنات میں معجزانہ تبدیلیاں نہیں آئیں اور معجزہ برحق نہیں ہے؟ نہ، جس طرح ہم اللہ کو اپنی توحید میں وحدہ لا شریک مانتے ہیں ایسے ہی ہم معجزات کو بھی برحق مانتے ہیں، کرامات کو بھی برحق مانتے ہیں۔ لیکن فرق ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ ضروری ہے، کائنات کا نظام چلانا اور ہے اور کائنات میں کوئی خلاف عادت تبدیلی ہونا یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ جس کی چھوٹی سی ایک چھوٹی سی مثال ہے، سورج کا طلوع و غروب یہ روزانہ کا عمل ہے، یہ عالم کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ منظومہ شمسی کی مرکزی حیثیت ہمارے سورج کو حاصل ہے اور اس کا طلوع و غروب اس زمین پر بھی اثر انداز ہے، دیگر سیاروں پر بھی اثر انداز ہے، یہاں کی نشو و نما پر بھی اثر انداز ہے، نباتاتی زندگی بھی پر اثر انداز ہے اور حیوانی زندگی بھی بڑی اثر انداز ہے۔ اس کی تمازت، اس کی حرارت، اس کا نور، اس کی روشنی اور اس کا یہ سارا سسٹم یہ ہماری اس پورے نظام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کا روزانہ طلوع و غروب یہ تو عالم کائنات کے ایک نظام کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے تو یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ ہر زندے کا فوت ہو جانا یہ ہمارے نظام عالم کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح تفویض و غلو پہ عقیدہ رکھنا شرک و کفر کا باعث ہے اور موجب لعنت ہے، اسی طرح معجزات و کرامات کا انکار بھی کفر ہے اور موجب لعنت ہے۔ معجزات کا انکار قرآن کے انکار کے مترادف ہے، کرامات کا انکار قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ کیا ہمارے سامنے قرآن مجید نے ان معجزات کا ذکر نہیں کیا کہ کس طرح قوانین جاریہ الہی کے خلاف عمل ظاہر ہوئے اور معجزہ بن کر ان ہستیوں کی صداقت اور عظمت کو ثابت کرتے رہے کہ جن کے ہاتھوں پر یہ معجزات ظاہر ہوئے؟ مثلا آگ کا گلزار ہو جانا، عصا کا اژدہا بن جانا، بہتے دریا کے پانی کا رک جانا، اس میں راستے کا بن جانا، پتھر سے ناکا کا نکل آنا، گائے کے دوش سے ایک مردہ انسان کے زندہ ہو جانا اور اپنے قاتل کی خبر دینا، انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، ڈوبے ہوئے سورج کا واپس نکل آنا، ہاتھوں پر پتھروں کے سنگریزوں کا تسبیحیں پڑھنا، سوس مار جیسے جانور کا فصیح عربی زبان میں توحید و رسالت کی گواہی دینا، پاؤں کی ٹھوکر سے میت کا زندہ ہو کر اٹھ بیٹھنا، ایک انگلی کی طاقت سے قلعہ خیبر کے وزنی ترین دروازے کا اکھڑ جانا، دھوپ میں بدن ہونا اور سایہ نہ ہونا، بدن پر کسی مکھی کے بیٹھنے کی جرت نہ ہونا، کپڑے پر بنی ہوئی ایک شیر کی تصویر کو امر دینا اور اس کا شیر بن کر دشمن خدا کو کھا کے پھر تصویر بن جانا۔ یہ سینکڑوں معجزات و کرامات ہیں جو انبیاء اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے سچے نائبین ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ ان میں شک کرنا کھلی گمراہی ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ یہ بات عین حکمت الہی کے مطابق ہے کہ اس نے چونکہ ایک نظام یہ بنایا ہے کہ میرے مقابلے میں جو جھوٹا دعویٰ کرے گا میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔
اگر کوئی ربوبیت و الوہیت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی امامت و ولایت کا دعویٰ کرے تو کرتا رہے جھوٹا دعویٰ۔ میں نے اسے اختیار دیا ہے، نہ میں اس کی زبان کو بند کرتا ہوں، نہ اس کی توانائی کو سلب کرتا ہوں۔ فرعون و نمرود نے رب العالمین ہونے کے دعوے کیے، مسیلمہ کذاب اور سجا نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یزید صفت، بہت سارے لوگ امامت کی اور خلافت کے تخت پر چڑھ بیٹھے اور ایک دن نہیں برسوں زندہ رہے اور اپنی اس ساری ظالمانہ کاوش کو وہ انجام دیتے رہے۔ نہ کسی کی آنکھیں نکلی، نہ کسی کی ٹانگیں ٹوٹی، نہ کسی کی گردن کو دبایا گیا۔ اللہ اگر چاہتا تو یقیناً اپنی ربوبیت کے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، میں نہ کسی جھوٹے رب کے دعوے کو روکوں گا، نہ میں کسی جھوٹے نبی کے دعوے کو روکوں گا، نہ میں کسی جھوٹی ولایت کے دعوے کو روکوں گا۔ تو اے اللہ، اگر جھوٹے بھی دعویٰ کریں گے تو تیرے سچے ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کیسا ہوگا؟ تو اس نے پھر اس لیے یہ فرمایا کہ پھر میں اپنے سچوں کے سچے دعوے کو، جن کو میں نے نبی بنایا ہے ان کی نبوت کے دعوے کو، جن کو میں نے رسول بنایا ان کی رسالت کے دعوے کو، جن کو میں نے ولی بنایا ہے ان کی ولایت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں اپنی اس کائنات میں ان کے حکم کے مطابق تبدیلی کی اجازت دوں۔